السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 221 ہے، جس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 29 سے 45 آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ آخر میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا، شروعات اس واقعے کی ہوئی۔ آج اس واقعے کا اگلا حصہ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین سمجھایا تو انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، بلکہ آپ پر اعتراض کیا کہ آپ تو ایک بشر ہو، آپ کی پیروی کرنے والے تو غریب لوگ ہیں، یہ سارے آپ پر اعتراضات کیے۔ آج اس کے آگے سب سے پہلے ترجمہ۔ وَيَا قَوْمِ، اور حضرت نوح نے کہا ہے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اس دعوت کے بدلے میں تم سے مال نہیں چاہتا ہوں۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا اللَّهِ، میرا بدلہ تو اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں ایمان والوں کو بھگانے والا نہیں ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، اور میں تو تم کو ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں۔ یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو غریبوں کو بھگا دو، ارے یہ ایمان والے لوگ ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے، میں نے بھگانے والا نہیں۔ وَيَا قَوْمِ، او میری قوم، مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ سے میری کون مدد کرے گا، اللہ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ان کو بھگا دوں؟ یعنی اگر میں ایمان والوں کو بھگا دوں گا تمہارے بولنے پر تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے خزانے دے رکھے ہیں اور میں غیب جانتا ہوں اور میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن کو تمہاری نظریں کمزور سمجھتی ہے کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ یعنی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میں بشر ہوں، ارے میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، اور جن کو تم حقیر سمجھتے ہو ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں خیر نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہے، اگر ایسا میں کروں گا تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے ایک نارمل تمہاری طرح بھیجا پر مجھے نبی بنایا ہے، یہ میرا اعزاز اور میرا انعام ہے۔ قالوا، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آپ نے ہم سے بحث کی اور بہت زیادہ بحث ہو گئی، تو آپ تو ایسا کرو، لے آؤ جس کا آپ وعدہ کر رہے ہو، اگر آپ سچے ہو۔ آپ بول رہے ہو نا کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے تو اللہ عذاب دے گا، اللہ عذاب لا کر ہی دکھا دو۔ سچے ہونا، عذاب نازل کر کے دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب لانے والا ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، آپ نے جواب میں کہا کہ وہ تو اللہ رب العالمین لانے والا ہے جب چاہے جیسے چاہے، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ کا ڈالنے پر آ جائے گا عذاب، کوئی روک نہیں پائے گا۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اس کو لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اللہ کو معجز نہیں کر سکتے۔ ولا ینفعکم نصحی، اور میرا سمجھانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا جبکہ میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نہ دے، یعنی اللہ ہدایت نہ دے تو میرے سمجھانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افترا، اب یہاں پر اللہ کے نبی سے بات ہو رہی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن گڑھ لیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے گڑھا ہے تو گناہ میرے اوپر ہے اور میں بری ہوں تمہارے جرم سے۔ یعنی اگر تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو نا کہ میں نے قرآن بنا لیا ہے تو جاؤ، اس کا جواب میں دوں گا، اللہ کے سامنے میں کھڑا رہوں گا، اور تم جو غلط کر رہے ہو اس کا تم ذمہ دار ہو، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارے بارے میں۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور ہم نے نوح کو یہ وحی کی، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ آپ میں کی قوم میں جن کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو جو کر رہے ہیں اس سے آپ مایوس مت ہوئیے، یعنی آپ کا انکار کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، اس کا ٹینشن مت لیجیے آپ، اب یہاں سے دعوت کا کام بند۔
آپ نے دعوت دے دی، جن کو ایمان لانا تھا لے آئے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں، اب دعوت کا کام بند۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ وَاسْتَعِنْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اب دعوت کا کام بند، اب آپ ایک کشتی بنائیے، ایک بہت بڑی کشتی بنائیے، ہمارے حکم سے ہماری نظروں کے سامنے بنائیے، اور ہم سے ظالموں کے بارے میں بات مت کیجیے، وہ تو ڈوبنے والے ہیں، یعنی کسی کی سفارش مت کرنا، جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، جو نہیں لا رہے وہ نہیں لائے، آپ کا کام یہ آپ ایک کشتی بناؤ۔ کشتی بنانے کے بعد ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے، یعنی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں ہم سے بات مت کرنا، یہ تو ڈوبنے والے ہیں، یعنی اب ان کو معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور حضرت نوح جب کشتی بناتے تھے، جب بھی ان کے پاس سے کوئی جماعت گزرتی تو ان کا مذاق بنایا کرتی تھی، اور مذاق کا ذکر بعض دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کیوں کل تک تو نبی تھے، آج سے کیا تم کارپینٹر ہو گئے ہو، بڑھئی ہو گئے ہو، لکڑی کا کام کرنے لگ گئے ہو، کل تک تو دعوت دینے کا کام کرتے تھے، مذاق بناتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس میں گندگی تک کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے، لوگ ان کا مذاق بناتے تھے جب بھی گزرتے تھے، تو حضرت نوح نے جواب دیا اگر تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو ہم تمہارا مذاق بنائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو، یعنی تم بھی مذاق بننے والے ہو، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ڈرنا چاہیے تم کو اس مسئلے سے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس ذلت والا عذاب آنے والا ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور تم پر ہمیشہ رہنے والا عذاب آنے والا ہے، ڈرو اس بات سے، خوف کھاؤ۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ اللہ نے کہا جب ہمارا معاملہ پورا ہو گیا، وقت آ گیا، تو ہم نے کیا کہا؟ وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جب تندور بھڑک اٹھا، یعنی زمین کے اندر پانی بھڑک اٹھا، جب یہ چیزیں ہو گئی، قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ، اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تھا کہ اگر نہیں ایمان لاؤ گے تو ڈبا دیا جاؤ گے، تو اللہ نے زمین سے پانی نکالنا شروع کر دیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہم نے کہا کہ نوح جتنے بھی جاندار ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہیں، سب کے ایک ایک جوڑے کو آپ اپنی کشتی پر سوار کر لیجئے، جتنے جانور ہیں، ایمان والے بھی شامل ہو گئے، اس کے اندر آ گئے، جتنے بھی جانور تھے ان جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لیجئے تاکہ ان کی نسلیں چلتی رہے۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور ہلاک ہو گئے وہ جن پر قول گزر چکا، جن پر بات گزر چکی۔ وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے تھے وہ آپ کے ساتھ سوار ہو گئے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، بہت کم لوگوں نے آپ کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا، اور حضرت نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے حکم سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی ہے۔ اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور میرا رب تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ نے کشتی میں سب کو بٹھایا اور کہا بسم اللہ، چلو اللہ کے نام سے، چلے گی بھی اللہ کے نام سے، رکے گی بھی اللہ کے نام سے، چلو اللہ کے نام سے اپنی گاڑی کو یا اپنی ناؤ کو حضرت نوح نے شروع کیا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور ان موجوں کے درمیان یہ کشتی پہاڑ کی طرح چل رہی تھی۔ اب سوچئے آپ، زمین سے پانی آ رہا ہے، اوپر سے پانی آ رہا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، بستیاں ڈوب رہی ہے، اور اس کے درمیان یہ کشتی چل رہی ہے، پہاڑ کی طرح کشتی چل رہی ہے، کیونکہ اللہ بچانا چاہے تو کون ڈبائے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ایسا ڈوبنے کی کیفیت میں نظر آ رہا ہے، تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اور وہ ایک کونے کی طرف تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا ہمارے پاس سوار ہو جا، اور کافروں میں سے مت رہ، یعنی ایمان لا آجا سواری کے اوپر، ایمان لا آجا ناؤ کے اوپر، ایسا مت کر۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال ساوی الی جبل، میں تو پہاڑ کے سائے میں چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا، یاسمون من الماء، وہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ قال، تو حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے۔ وحال بینہم الموج، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج آئی، ایک ایسی موج آئی جس نے بیٹے کو ایک طرف کر دیا، کشتی کو ایک طرف کر دیا، اور بیٹا ڈوب گیا۔ اس کے بعد فکان من المغرقین، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل، اب جب یہ سارے لوگ ڈوب گئے، بستی ختم ہو گئی، تو اللہ نے کیا کہا؟ اے زمین اپنے پانی کو ایبزارب کر لے، اندر لے لے، اے آسمان پانی برسانا بند کر لے، وغیظ الماء، اور پانی غائب ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اور یہ جو کشتی تھی یہ جودی پہاڑ کے اوپر رک گئی جا کر، ایک پہاڑ ہے جودی نام کا، اس کے اوپر کشتی جا کر رک گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہو، ظالم دور ہو جائیں، ظالم یہاں سے چلے جائیں۔ ونادى نوح ربہ،
اب حضرت نوح نے اپنے رب کو پکار کر کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے اچھے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے خاندان سے ہے نا، میرے گھر والوں سے ہے نا، اللہ وہ ایمان نہیں لایا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ڈوب گیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ختم ہو گیا، اللہ اسے بچا لے، اللہ اسے بچا لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، یعنی اپنے بیٹے کے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ آگے اس کا تذکرہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا۔ بہرکیف اللہ رب العالمین نے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو جب دعوت کے لیے بھیجا تو انہوں نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں، دولت نہیں مانگ رہا ہوں، یہ نہیں بول رہا ہوں میرے پاس خزانے ہیں، میں فرشتہ ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، میں تو ایک رسول ہوں، دعوت پہنچانے کے لیے آؤں، میری بات مان لو۔ پر بات نہیں مانی، خوب ناراض کیا، پریشان کیا، مذاق بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کام پورا ہو گیا، دعوت پوری ہو گئی، اب آپ کشتی بناؤ۔ آپ کشتی بنا رہے ہیں تب بھی آپ کا مذاق بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تب نوح نے کہا ڈرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور جب عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی نکالا، آسمان سے پانی نکالا۔ نوح کو کہا جتنے مومن ہیں سب کو لے لو کشتی میں، جتنے جانور ہیں سب کا ایک ایک جوڑا لے لو۔ اور اس کے بعد یہ کشتی چلنے لگی، موجوں میں چلنے لگی، پہاڑ کی طرح چلنے لگی۔ اب بیٹا نظر آیا کہ وہ ڈوبنے کی کیفیت میں ہے تو کہا بیٹا آجا، ایمان لے آ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کہا نہیں نہیں، میں تو ابھی ذرا پہاڑ پر جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ اللہ نے اسے ڈبا دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح کی کشتی کو جودی پہاڑ پر اللہ نے روک دیا، اور اینڈ میں حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ وہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ میرے گھر والوں میں سے، اور تیرا تو وعدہ ہے نا کہ میرے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ تو اسے معاف کر دے۔ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے کل کے انشاءاللہ درس میں جو اگلا درس ہوگا اس میں اللہ رب العالمین ان کی بات کا انشاءاللہ جواب دے گا۔ اب یہ تو ہوا ترجمہ۔ اس کے بعد مشکل الفاظ، بی طارد، آئی ول ناٹ ڈرائیوز اوے، میں انہیں بھگاؤں گا نہیں، جن کو آپ بھگانے کا بول رہے ہو نا میں بھگاؤں گا نہیں۔ تزدری اعینکم، یور آئیز لکس ڈاؤن، تمہاری آنکھیں انہیں چھوٹا دیکھتی ہے، تمہاری آنکھوں میں وہ چھوٹے نظر آتے ہیں، غریب فقیر نظر آتے ہیں۔ نصحی، مائی ایڈوائز، میری نصیحت، میرا سمجھانا۔ یغویکم، پٹ یو ان ایرر، اگر اللہ نے تمہیں غلط پر ڈال دیا ہے تو کون ہے تمہیں ہدایت دینے والا۔ فعلی اجرامی، آئی ایم ریسپانسبل فار اٹ، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اگر میں نے قرآن گڑھا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، میں اللہ کو جواب دوں گا۔ تبتئس یا فلا تبتئس، ڈو ناٹ ٹیک ڈپریشن، آپ ڈپریشن مت لیجیے، آپ پریشانی مت لیجیے، آپ غم مت کیجیے اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو۔ فلک کہا جاتا ہے شپ کو، کشتی کو۔ تخاطبنی، ڈو ناٹ ایڈریس، مجھ سے بات مت کیجیے ان کے بارے میں، آپ یہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کیجیے۔ مرہ، پاسڈ، گزرے، جب بھی کوئی جماعت گزرتی مذاق بناتی۔ فارت تنور کا مطلب ہوتا ہے واٹر گزڈ اپ، پانی بالکل چڑھنے لگا، پانی اونچا ہونے لگا، اونچائی پر آنے لگا۔ ارکبو کا مطلب ہوتا ہے بورڈ دا آرک، کشتی پر سوار ہو جاؤ، کشتی پر آ جاؤ۔ مجریہا و مرساہا کا مطلب ہوتا ہے شیل اینڈ اینکر، چلنا اور رکنا، چلنا اور رکنا، مجریہا و مرساہا۔ موج کہا جاتا ہے ویوز کو، موج آتی ہے، موج ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے، موجیں جو پانی کے اندر چلتی ہیں۔ معزل کہا جاتا ہے اسٹیٹ بیہائنڈ، پیچھے رہ گیا، ان کا جو بیٹا تھا وہ ذرا پیچھے کی طرف رہ گیا، کہا میں بھی بچ جاؤں گا، ابھی میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس کے بعد سآوی، آئی ول ٹیک ریفیوج، میں ٹھکانہ لے لوں گا، میں بچنے کی جگہ لے لوں گا، ابھی بالکل آؤں گا، ادھر سے ادھر سے بچ جاؤں گا، پانی سے نجات پا جاؤں گا۔ وہ سمجھ رہا تھا صرف ایک پانی ہے جبکہ وہ اللہ کا عذاب تھا۔ ابلعی، سوالو، یعنی پانی کو ایبزارب کر لو، پانی کو اندر کر لو واپس۔ اقلعی مطلب ہوتا ہے وتھ ہولڈ، پانی کو آسمان روک لو، یعنی آسمان تم بھی روک لو، زمین تم اندر لے لو، پانی ختم کرو۔ غزل ماء کا مطلب ہوتا ہے کہ واٹر جو پانی تھا وہ سبسٹیٹ ہو گیا، یعنی پانی بالکل اندر کی طرف چلا گیا، تھم گیا، ٹھہر گیا اور رک گیا، پانی اپنی جگہ پر ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیات پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے یا آج کی آیات سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا۔ تدبر، نمبر 1، دعوت کا مقصد نہ جاہو جلال ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے۔ دعوت کا مقصد یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ دین کی دعوت دے رہے ہو تو مقصد قطعاً اس کے پیچھے نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ شہرت ہو، نہ عزت ہو، بس مقصد اللہ۔ جیسے کہ نا حضرت نوح، یہ سب مال نہیں چاہتا میں تم سے، خزانے نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ میرا اجر دینے والا ہے۔ تو دعوت کا مقصد نہ دنیا نہ دولت، دعوت کا مقصد بس اللہ۔ نیکسٹ، نمبر 2، جو لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاتا ہے نا، اللہ اسے فتح دیتا ہے۔ لوگوں کے مال سے ہماری عادت ہوتی نا، لوگوں کی جیب دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے حق نہیں بول پاتے۔ دعوت دے رہے ہیں، پتہ چلا کہ امیر آدمی جو ہے وہ
سود کا کاروبار کر رہا ہے، سود پر تقریر ہی نہیں کر پاتے، پتہ چلے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کے خلاف بول نہیں پاتے، لیکن جو لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے پھر کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ اس کو جیت دیتا ہے، فتح دیتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر ایک حدیث سے بڑی پیاری روایت ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کرو کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا سے بے نیاز ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں اس کی ہرس کرنا چھوڑ دے، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ دو فارمولے بتائے، دنیا کی طلب چھوڑ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، یعنی دنیا تیرے قدموں میں ڈال دے گا، اور لوگوں کے ہاتھ میں وہ دیکھنا چھوڑ دے، لوگ بھی تیری عزت کریں گے۔ لوگ چاپلوسوں کی عزت کرتے ہیں کیا؟ مطلب پرست لوگوں کی عزت کرتے ہیں کیا؟ پیچھے گھومنے والوں کی عزت کرتے ہیں کیا؟ جو پلٹ کے نہیں دیکھتے ان کی عزت زیادہ کی جاتی ہے۔ اس بات کو بندہ مومن کو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، قیامت کے دن عمل کا سوال ہوگا، نہ کہ پیسے کا، دولت کا، کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ تھا۔ پیسے کا سوال سے مراد خرچ کہاں کیا، لگایا کہاں، یہ تو ہوگا، پر پیسے کی بنیاد پر سوال نہیں ہوگا، سوال تو عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ عمل کیا لے کر آئے ہو، کیونکہ پیسہ تو یہیں چھوٹ جانا ہے نا۔ قبر میں جاتا ہے کیا ساتھ میں؟ آپ کے ساتھ جائے گا کیا قبر؟ تو کچھ نہیں جانے والا، سب چھوٹ جائے گا۔ آپ کے ساتھ آپ کا عمل رہے گا، آپ کے ساتھ آپ کی نیکیاں رہے گی، آپ کے ساتھ رب کی رضا کے لیے کیے گئے اعمال رہیں گے۔ اس بات کی بندہ مومن کو بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 4، فضل صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ فضل یعنی عزت کس کو ملے گی؟ جو تقوی والا ہوگا۔ اللہ کے نزدیک یہ نہیں دیکھا جاتا پیسہ کس کے پاس زیادہ، اسٹیٹس کس کے پاس زیادہ، رتبہ کس کے پاس زیادہ۔ اللہ کے پاس عزت والا وہ جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ اتنا زیادہ محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، حضرت نوح کو بار بار یہ لوگ ٹونٹ کر رہے تھے، بار بار یہ لوگ طنز کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو طنز کیا، ارے تمہارے ساتھی تو سارے غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فضل ملتا ہے تقوی کی بنیاد پر۔ وہ صحابہ کرام غریب تھے پر متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے آگے جھکنے والے تھے۔ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں عزت دی۔ تو عزت کی بنیاد ہے تقوی، تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین فضل اور عزت دیتا ہے۔ نمبر 5، اسلام کے اصول کسی کے لیے بدلے نہیں جاتے۔ کچھ بدلتا نہیں اسلام میں کہ حلال کو حرام کر دو، حرام کو حلال کر دو، یہ سیٹ آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، طاقت والا آدمی، قوت والا آدمی۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، فتوی ڈھنگ سے نہیں دیتے ہیں۔ پوچھا گیا حلال کے حرام، تو پہلے آدمی کو دیکھتے، اس کے عمل کو دیکھتے، اس کے بعد حلال حرام کا جواب دیتے ہیں۔ اسلام کے اصول کسی کے لیے بدلے نہیں جاتے۔ حضرت نوح سے انہوں نے کہا کہ ارے ان کو ہٹا، ہم آ جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ کہا نہیں نہیں، اسلام کا اصول ہٹایا نہیں جائے گا۔ اسلام نے بولا ہے نا، جو پہلے ایمان لایا وہ آپ کے ساتھ رہے گا، وہ ساتھ رہے گا۔ اصول اسلام کے کسی کے لیے بدلے نہیں جاتے، حلال و حرام بدلا نہیں جاتا، دین و شریعت بدلا نہیں جاتا۔ یہ بنیادی اصول یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کی مدد اگر چاہیے تو غریبوں کا خیال رکھو۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میں ان کو بھگا دوں گا تو میری مدد کون کرے گا؟ اس کا مطلب ساتھ رکھوں گا تو اللہ میری مدد کرے گا۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کے مسیحا بن جاؤ، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام، تعلیم کا انتظام، جو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے وہ کرو۔ اگر تم غربا کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دے گا، قوت دے گا، رتبہ دے گا، شہرت دے گا، عزت دے گا، مال دے گا، سب دے گا۔ تم غریبوں کا خیال رکھا کرو۔ نمبر 7، ایمان والوں کا مذاق بنانا عذاب والا عمل ہے۔ کبھی ایمان والوں کا مذاق مت بناؤ۔ بہت مذاق بناتے ہیں لوگ ہمارے ہاں، داڑھی کا مذاق، ٹوپی کا مذاق، کپڑے کا مذاق، برقعے کا مذاق، نماز کا مذاق، روزے کا مذاق۔ کبھی ایمان والوں کا مذاق مت بناؤ، نیک عمل کرنے والے کا مذاق مت بناؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہو، ایک آدمی پر آپ نے کوئی الزام لگا دیا کہ ارے یہ تو ایسا ہے، بول کر آپ ہٹ گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ ہو سکتا ہے وہ تہجد کا نمازی ہو سکتا ہے وہ فجر پڑھنے والا ہو۔ آپ کا ایک جملہ اگر اس کے دل میں بیٹھ گیا، سوچو جب آپ سو رہے ہو فجر چھوڑ کر، اور وہ تہجد میں اٹھ کر اگر اللہ سے بول دے گا، جب اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے میرا دل دکھایا تو اس پر عذاب نازل کر، اللہ سن لے گا۔ اس لیے کبھی ایمان والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، کبھی ایمان والوں کو مت ستاؤ۔ جس کا عمل وہ اس کے ساتھ اور اللہ کے درمیان ہے، تم فیصلہ کرنے والے نہیں۔ ایمان والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، ایمان والوں کو تکلیف پہنچانا عذاب والا عمل ہے۔ نمبر 8، مومن ایمان رکھتا ہے کہ ان کا ایک رب ہے جو ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔
مومن یہ ایمان رکھتا ہے کہ ہمارا ایک ایسا رب ہے جو ظالموں سے انتقام لیتا ہے، ظلم چاہے بڑھ جائے، ظالم چاہے بڑھ جائے، ظالم کی باتیں بڑھ جائے، ظالم کا چاہے طاقت قوت کتنی ہی بڑھ جائے، ہم اس رب پر ایمان رکھتے ہیں جو ظالموں سے بدلہ لیتا ہے، وہ ظالموں کی پکڑ کرتا ہے، وہ ظالموں پر عذاب نازل کرتا ہے، وہ ظالموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس نے فرعون کو ڈبایا، اس نے شداد کا خاتمہ کیا، اس نے نمرود کا خاتمہ کیا، ابو جہل ابو لہب کا خاتمہ کیا، وہ ان ظالموں کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ مومن اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ظالموں کا خاتمہ کرتا ہے، کرتا رہے گا انشاءاللہ، ظالموں کا خاتمہ یقینی ہے۔ نیکسٹ نمبر 9، کسی کے دل کا فیصلہ آپ مت کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے دیکھیں بڑے پیارے انداز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بما فی انفسہم، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ تم بول رہے غریبوں کو ہٹا دو، ارے غریبوں کے دل میں کون سا ایمان ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہاں کسی کے دل کا تم فیصلہ مت کرو، ارے اچھے لوگ نہیں، یہ برے لوگ نہیں، ارے اس کا کیا ہے، یہ کیا جنت میں جائے گا، ارے اس کا کیا عمل، اس کا کیا عمل اللہ قبول کرے گا، اس کا کیا روزہ قبول کرے گا، اس کا کیا حج قبول کرے گا۔ تم فیصلے مت کرو، تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کے حال کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے کبھی کسی کا فیصلہ مت کرو، کبھی کسی کے بارے میں کوئی رائے مت بتاؤ۔ نمبر 10، نبی نے اپنے لیے غیب کا انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی کی اگر آیتیں پڑھو گے نا، جو اللہ کے نبی کے بارے میں آیتیں ہیں، ڈھیروں جگہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ غیب تو آپ بتاتے تھے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اتنا غیب جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا تھا۔ کلی غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اس بات کا انکار کیا، حضرت نوح نے اس بات کا انکار کیا کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مکمل غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ نمبر 11، دین کی دعوت دینے کے لیے بحث کرنا بھی جائز۔ ویسے تو بحث کرنے سے شریعت نے منع کیا نہیں، لیکن جب بات دین کی آ جائے تو دین کے لیے آپ بحث کر سکتے ہو، مناظرہ کر سکتے ہو، مکالمہ کر سکتے ہو، بات چیت کر سکتے ہو، دلیلیں رکھ سکتے ہو، تو دین کی دعوت کے لیے بحث کرنا جائز ہے۔ نمبر 12، عذاب کب، کیسے اور کہاں آئے گا یہ اللہ طے کرنے والا ہے۔ کس کو اللہ عذاب دے گا، کب اللہ عذاب دے گا، کیسے عذاب دے گا، کس طریقے سے عذاب آئے گا، ظالم کیسے برباد ہوگا، ظالم کا خاتمہ کیسے ہوگا، یہ طے کرنے والی ذات اللہ کی۔ حضرت نوح سے کہا نا کہ فاتنا بما تعیدنا، جو وعدہ کر رہے ہو لاؤ، لا کر دکھاؤ، تو حضرت نوح نے کہا وہ تو اللہ تعالیٰ لانے والا، میں لانے والا نہیں ہوں۔ نبی تھے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، اس کے بعد بھی باتیں کتنی جھکنے والی کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں ذرا سی طاقت کیا مل جائے انسان بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو عذاب کب، کس پہ اور کہاں اور کیسے آئے گا یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا، اس کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ نمبر 13، ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہدایت کا دینے والا نہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے دین دے، جسے چاہے شریعت دے۔ اللہ کے سوا کوئی ہدایت کا دینے والا نہیں ہے، سچائی کا دینے والا نہیں ہے، عمل کی طرف لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ نمبر 14، ہر اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا۔ ہم لوگ لگے رہتے ہیں جواب دینے میں، جیسے کسی نے ہم پر کوئی اعتراض کیا، کیچڑ اچھالا، ہم اس کا جواب دینے چلے جاتے ہیں۔ ہر اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا۔ یہاں پر ان لوگوں نے مذاق بنایا تو کہ حضرت نوح نے اس کا جواب دیا، ارے تم مذاق بنا رہے ہو، ہمیں تو اللہ نے حکم دیا، ہمیں تو اللہ نے بولا کشتی بناؤ، ایسا کرو ویسا کرو، نہیں کہا تم مذاق بنا رہے ہو، اللہ تمہارا مذاق بنائے گا، بات ختم۔ ہر مذاق کا جواب نہیں دیا جاتا، ہر اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا، ہر الزام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ کچھ الزامات کا چھوڑ بھی دیا کرو، اللہ جواب دینے والا، اور اللہ جو جواب دے گا نا وہ بہترین جواب دے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہر الزام کا، ہر اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا۔ نمبر 15، اگر کوئی انسان سمجھانے کے بعد بھی نہ مانے تو اپنا دل چھوٹا مت کرو، اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے۔ جیسے میں نے کسی انسان کو بولا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے بعد بھی وہ شرک کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ بدعت کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے، اس کے لیے میں اپنا دل مت نہ چھوٹا کرو۔ حضرت نوح کو اللہ نے کہا فلا تبتئس، آپ کیوں اپنا دل چھوٹا کرتے ہو، آپ کیوں غم محسوس کرتے ہو، اللہ ہے نا، وہ اللہ کا معاملہ، آپ نے پہنچا دیا، بتا دیا، کام پورا ہو گیا، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب مانے نہ مانے یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے۔ نمبر 16، اللہ کے فیصلوں کے آگے مومن کو جھک جانا چاہیے۔ اللہ فیصلہ کر دینا، مومن کو جھک جانا چاہیے۔ اب اللہ نے جب فیصلہ کر کے حضرت نوح کو یہ کہہ دیا کہ جو ایمان نہیں لائے گا ہم انہیں ڈبا دیں گے، بات ختم۔ کوئی بھی ہو، پھر وہ بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، تعلقات ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے فیصلوں کے آگے جھک جانا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھک جانا چاہیے. اس کے بعد عقل لگانا، دماغ لگانا، ادھر ادھر کے راستے تلاش کرنا، یہ بندہ مومن کے لیے قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. نمبر 17، رشتے تعلقات دین کے سامنے نہیں چلتے. اللہ اکبر، رشتے تعلقات نہیں چلتے دین کے سامنے. حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا، حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی، اللہ کے نبی کے چاچا ایمان نہیں لائے. اسلام میں رشتے نہیں چلتے. آپ نے کہا کہ ان کو جنت دلا دوں گا، نہیں، وہ جہنم میں. کیوں؟ اسلام میں رشتے نہیں چلتے، تعلقات نہیں چلتے. یہاں پر یہ نہیں چلتا کہ آپ کون کیا ہو. کیوں؟ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا کہ یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں جو چاہیے مانگ لے. فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کے سامنے تیرے کام نہیں آؤں گا. اللہ تیرا فیصلہ کرے گا، تجھے اپنا جواب دینا پڑے گا، میں وہاں پر کام نہیں آؤں گا. اسلام میں رشتے کام نہیں آتے، تعلقات کام نہیں آتے. اسلام میں عمل کام آتا. اپنے عمل کو بہتر بناؤ. آپ کس کے تعلقات والے ہو، کون آپ کو لے جائے گا، کس کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، کون آپ کو جنت میں لے جائے گا، کچھ ہونے والا نہیں. آپ کو اپنا عمل تیار کرنا چاہیے. اسلام میں تعلقات اور رشتے کام نہیں آتے. نمبر 18، دینداروں کا مذاق ہر دور میں بنایا گیا. ہر دور میں بنایا گیا. جب دین پہ رہو گے تو لوگ مذاق تو بنائیں گے. کوئی کہے گا پاگل ہے، کوئی کہے گا بددین ہے، کوئی کہے گا ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہاں سے لاتے یہاں سے کماتے، ایسے کھاتے وہ کرتے. دین دیکھو، دین پر ہو تو مذاق تو بنے گا، دین پر ہو تو مذاق تو بنایا جائے گا. حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں، لوگ مذاق بنا رہے ہیں. دعوت دے رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں. عذاب بتا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں. تو دینداروں کا مذاق تو ہر دور میں اڑایا گیا اور ہر دور میں اڑایا جائے گا. دینداروں کا مذاق تو بنایا جاتا ہے کیونکہ آپ دین پر ہو نا، آپ دعوت پر ہو نا، آپ حلال و حرام کی تعلیم دے رہے ہو نا، تو لوگوں کے پیٹ درد ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. نمبر 19، جب نبی کو نہ چھوڑا گیا تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا؟ یہ بھی سمجھو آپ. حضرت نوح نبی ہیں، حضرت عیسیٰ نبی ہیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تب بھی لوگوں نے چھوڑا نہیں. تو آپ کو کیا چھوڑیں گے وہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے بارے میں کہ بالکل آسانی کے ساتھ رہوں، نعمتوں میں رہوں اور جنت بھی حاصل کر لوں؟ پاسبل نہیں. تکلیف تو آئے گی، پریشانی تو آئے گی، غم تو آئیں گے، برا بھلا سب ہوگا، الزام ہوں گے، اعتراض ہوگا، گندا برا اچھا بولا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، سب ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اتنی آسانی سے جنت ملنے والی نہیں ہے. نمبر 20، وقت سب کا آتا ہے، ظالم کا بھی اور مظلوم کا بھی. یہ اس دور کے لیے بڑی اہم چیز ہے جو مومن کو سمجھنا چاہیے. وقت سب کا آتا ہے. ایک وقت تھا ظالموں کا. حضرت نوح پہ ایمان لانے والوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ستا رہے ہیں، برا بھلا بول رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں. یہ ظالم کا دور تھا. پھر اللہ نے دور پلٹا، سب کو ڈبایا، مظلوم کا دور آیا، مظلوم کو عزت دی، طاقت دی، قوت دی، سب کچھ دیا. تو دور سب کا آتا ہے، وقت سب کا آتا ہے، ظالم کا بھی آتا ہے، مظلوم کا بھی آتا ہے، پر انجام بہتر مظلوم کا ہوتا ہے، انجام بہتر مومن کا ہوتا ہے، انجام بہتر مسلمان کا ہوتا ہے. اس بات پر مومن کو یقین رکھنا چاہیے. نمبر 21، نبی کی دعوت کم لوگوں نے قبول کی تو اگر آپ کی کم لوگ سنتے ہیں تو فکر نہیں کرنا چاہیے. دیکھو دعوت کم ہی لوگوں نے سنی تھی اس دور میں بھی. آپ نے اتنے سالوں تک دعوت دی پر آپ کے ساتھ ذرا سے لوگ ایمان لائے. تو ایمان لانے والے کم ہوتے ہیں، صحیح عقیدے والے کم ہوتے ہیں، حق پر رہنے والے کم ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں اور کم ہی رہیں گے. اسلام میں کوانٹٹی نہیں، اسلام میں کوالٹی چلتی ہے. اس بات کو بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے. نمبر 22، اپنی ہر چیز کا آغاز بسم اللہ سے کرو. بسم اللہ سے آغاز ہونا چاہیے. ہر چیز کی شروعات بسم اللہ سے ہونا چاہیے. حضرت نوح نے کشتی کا آغاز کیا تھا نا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. جب آپ اللہ کے نام سے کرتے ہو تو آپ اللہ کے سپرد ساری چیزوں کو الحمدللہ چھوڑ دیتے ہو. 23، اولاد کے لیے جنت کی طلب رکھنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے. آپ کی اولاد اگر بددین ہے نا تو آپ کو طلب ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے. اسے میں نمازی بناؤں، روزے دار بناؤں، عبادت گزار بناؤں، حق بتاؤں، حلال کمانے اور حلال کھانے والا بناؤں، بیوی کا حق شوہر کو، شوہر کا حق بیوی کو ادا کرنے والا بناؤں. اولاد کی صحیح تربیت کرنا لازمی ہے. آپ کو اولاد کو جنت کے راستے پر لانا پڑے گا. نوح کیسے تڑپ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اس حالت میں بھی تڑپ رہے ہیں. تو اولاد کے لیے تڑپ ہونا چاہیے، اولاد کے لیے محنت یقیناً ہونا چاہیے. نیکسٹ نمبر 24، اولاد کے غلط ہونے سے ماں باپ غلط ہو یہ لازم نہیں ہوتا. اولاد اگر بددین ہے، بے نمازی ہے، حرام کمانے کھانے والی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ بھی اس کے غلط ہے. حضرت نوح تھے، نبی تھے، نہیں لائی ایمان تو نہیں لائے.
حضرت لوط نبی تھے، بیوی نہیں ایمان لائی۔ تو اولاد کے غلط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ غلط ہے، ماں باپ محنتی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو توفیق ہی نہ دی ہو، تو اس لیے ماں باپ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 25، جب دعا مانگو تو رب کہہ کر دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ کو یہ لفظ بہت پسند ہے، ہر دعا میں آپ دیکھیے ربنا ربنا ربی ربنا ربی ربنا، رب رب رب، اس ورڈ کے ساتھ دعائیں زیادہ کی گئی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے، دنیا کے اسباب اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ کیا کہا تھا بیٹے نے؟ یہ پہاڑ ہے، اس کے پیچھے جاؤں گا ابھی بچ جاؤں گا۔ دنیا مانگ رہا تھا، دنیا کے اسباب اختیار کر رہا تھا، ارے اللہ کے عذاب سے دنیا بچا پائے گی؟ ہمارے یہاں بہت ساروں نے یہی سمجھ رکھا ہے، اتنا مال ہے میرا کیا ہوگا، اتنی دولت ہے میرا کیا ہوگا، جاسوسی کروں گا میرا کیا ہوگا، غیروں کے تلوے چاٹوں گا میرا کیا ہوگا۔ اسے لگتا ہے کہ اسباب مجھے بچا لیں گے، بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ الحمدللہ تدبر کے پوائنٹ یہاں پر ہمارے مکمل ہوئے۔ لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے عمل۔ نمبر 1، بنا اجر کے عمل صالح کرو، بنا اجر کی طلب کے، بس کرو کرو کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرو، ایسا عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نیک غریب مومن کی مدد کرو۔ اگر کوئی آپ کو پتہ ہے نا مومن غریب ہے، اچھا ہے، ایمان والا، اس کی مدد کیا کرو، مدد کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ نمبر 3، ایمان کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرو۔ ایمان والا ہے مطلب یہ میرا بھائی، ایمان ہے مطلب میرا بھائی، ایمان کی بنیاد پر محبت کرو، اس کا اسٹیٹس مت دیکھو، رتبہ مت دیکھو، شہرت مت دیکھو، عزت مت دیکھو۔ نمبر 4، علماء کا مذاق مت بناؤ۔ یہاں پر حضرت نوح کا مذاق بنا رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، ان سے بڑا عالم کون ہوگا، وہ تو نبی تو عالم ہی ہوتے تھے نا، تو اس لیے کبھی علماء کا مذاق مت بناؤ۔ نمبر 5، سواری پر جب بھی بیٹھو تب دعا پڑھو، کار میں، بائک میں جب بیٹھو تو دعا پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اس دعا کو پڑھا کرو۔ اور لاسٹ عمل ہے دین کی نصیحت لوگوں کو کرو، دین لوگوں کو بتاؤ، حلال لوگوں کو بتاؤ، حرام سے لوگوں کو روکو، دین جتنا پھیلا سکتے ہو اتنا زیادہ پھیلاؤ، اللہ رب العالمین اس عمل کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو کچھ یہ بنیادی چیزیں تھیں جو آج کے درس میں آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا تو اس قرآن سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔